تے تانوں ٹکن لے جانا ادھر انشاءاللہ تے دریالی سائڈ تے لے جانا نا نا اللہ سونے پاکستان نو ترقیاں دے ہاتھ کھڑے کر کے آمین کہو آدھیں ساڑی پاک فوج ساڑی ایف سی فرنٹیر کور لوگو لاہور نہیں سراب جی پشاور وچوں ایف سی دے نوجوان میرے نال جناب گارڈ نہیں تے ایف سی دے نوجوانہ تے حملہ آیا ہوئے پشاور ہیڈ کوارٹر چے میں دعا کرنا ہے اللہ پشاور دے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر تے جنہوں نے حملہ کیتا ہے مولا انہوں نے دنیا چبرت دا نشان بناؤ اللہ پاکستان دیا فورساں ایف سی فرنٹیر کور جناب جی جتنے میرے چان مکھن ایف سی دینے جناب گاڑا صاحب جڑے کوستگاں دے ہوتے کپتان نے اللہ نے دی حفاظت فرمائے اسی طرح جناب انہاں بچیاں دی جڑے گیٹ تے کھڑے نے اللہ نے دی حفاظت فرمائے عزیزان من میں پیغام دیتا ہوں ایف سی کے دشمنوں کو خدا سے ڈر جاؤ مسلمان ہو کر مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو اللہ سے ڈر جاؤ دشمنی نہ کماؤ مسلمان کا بھائی ہے انما المؤمنون اخوہ المسلم اخ المسلم مسلم کا بھائی ہے خدا کا واسطہ ہے کہ پی حکومت کو چاہیے کہ ایف سی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو جائے اور سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نبی اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب جی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں آئے اور جنازہ پڑھنے آئے میں ان کو بھی سلوٹ مارتا ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردی کو ختم کریں گے اور پاکستان کے وجود کو تسلیم کرائیں گے خدا کا واسطہ ہے تمام فورسز بھائی بھائی ہیں یہ پاک فوج یہ ایف سی یہ رینجر یہ پولیس یہ سارے نبی اعلیٰ پاکستان کے ستون ہیں ان کے کندھوں پہ پاکستان کھڑا ہے اپنی فورسوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اپنی فورسوں کا ساتھ دو اپنے ملک کا ساتھ دو ہم اس موقع نبی اعلیٰ مشکل وقت میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے کتنے بچے شہید ہو گئے ایف سی کے جوان آپریشن میں بھی شہید ہو رہے لوگوں دفتروں میں پنوں میں ٹیک ہوا کتنے بچے شہید ہوئے آرمی پبلک سکول کے بچے 16 دسمبر کو کتنے نوجوان بچے اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے یہ دہشت گردی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میں مسلم لیگ نون کو کہوں گا پاکستان پیپل پارٹی کو کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کو کہوں گا کہ ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں اگر ملک ہوگا تمہاری پارٹیاں ہوں گی ملک ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور حافظ عبد الکریم صاحب نبی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا علامہ ابتسام علی ظہیر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں سارے تحریک لبیک کے نوجوانوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ریاست کو بھی کہوں گا کہ سارے نوجوانوں سے تلخیاں بلا کر اس ٹائم ایک مکہ بن کے دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کراچی سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نبی اعلیٰ دنیا دے اندر نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے ہوتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گے اور پاکستان پیپل پارٹی کے نابی چیئرمین نابی دنیا کے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایف سی کے جوانوں کے شہداء کے لیے صدر پاکستان بھی انعام کا اعلان کرے جنہوں نے گیٹ کے آگے ظالم کو روکا ورنہ اندر پریڈ ہو رہی تھی نہ جی ہزاروں جانے جا سکتے تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی اعلان کریں ان بچوں کے ورثاء کے لیے کروڑوں میں اعلان کریں اگر ایک ڈنڈا پھینکنے والے ارشد کے لیے تم کروڑوں کی بوریاں کھول سکتے ہو ان بچوں نے تو پریڈ میں کروڑی دنیا میں سینکڑوں نوجوانوں کی جان بچائی ہے ایف سی کے شہداء کے لیے حکومت کو چاہیے اعلان کرے ان کے بچوں کے لیے تاکہ نوجوان جذبے سے اپنی جان اور اپنی ڈیوٹی پاکستان کو وقف کرے ان نوجوانوں کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو ان کے ماں باپ کے سروں پہ ہاتھ رکھو جو شہید ہو
گے ان کے لیے پورے ملک سے اعلانات ہونے چاہیے کہ آپ دروازے پہ اگر دہشت گردوں کو نہ روکتے اندر سینکڑوں ہزاروں جانیں جا سکتی تھی۔ ایف سی کے سارے جوان پریڈ کر رہے تھے، ان اسلحہ والوں نے سبھی کو مغرب میں شہید کر دینا تھا، مگر اللہ نے مدد کی۔ میں خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ دنیا والے کیا مسلمان کو مسلمان مار رہا ہے۔ لوگوں مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، آپس میں حملے نہ کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا کعبۃ اللہ تیری عظمت بڑی ہے پر انسان کی اس سے بھی زیادہ عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ والفتنہ شد من القتل، فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے۔ امت کو توڑو نہ جوڑو، مل جاؤ مل جاؤ۔ آج میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قربانیاں ضائع نہ کرنا، مالک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاک ایف سی زندہ باد، سارے نعرہ مارو پاک ایف سی، پاک ایف سی۔ یہ فرنٹیر کور جو ہے بلوچستان ادھر بی سی، ادھر جناب گلگت بلتستان میں جی بی، یہ جتنی پولیس ہے جتنی فورس پاکستان کے لیے جانے دے رہی، ہم ان کے کل بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں، اور پاک فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے دشمنوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ بڑے بڑے جملے نے سن وال، میں نعرہ مارنا تم نے کہنا ہے، میں نے کہنا صدا سلامت، تم نے کہنا پاکستان صدا سلامت تا قیامت۔ انشاءاللہ پاکستان کا نام رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے۔ بڑے بڑے لفظ نے آخری گلہ نے پلے بن والیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ویکھیا نبی نے نو پوچھو نبی نے تینوں کی چاہیے ہے، کہندے جی اکھاں نال جہان ویکھنا وے، ہاتھ پھیرے اللہ نے اکھاں دے دتیاں۔ نبی کہندے تینوں کیڑیاں شیواں نال پیار، کہندے پیڈاں بکریاں نال پیار آؤ۔ جڑ ویلے انی گل کیتی اللہ پاک نے ویکھیا چند دن گزرے، جبریل ذرا آزماؤ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ بندیاں نو دے کے بھی ازماندا ہے، اللہ لے کے بھی ازماندا ہے، اللہ اپنے بندیاں نو ویکھدا ہے، اے مینوں بھولتے نہیں گیا۔ اللہ دا جبریل ویکھ کے آنا، سب تو پہلا جناب آن گنجے دا دروازہ کھڑکایا، گنجے اللہ دے نام تے اونٹ دا سوال میں سفر کرنا ہے، انہوں نے جا کم کر جا کے پورا اونٹ مانگ لے آئے، ہن شاماں تک میں ویلا ہو جاواں۔ بڑا انہاں پچھلا وقت یاد کرایا، آندے نے خوش قسمتی ایک وراں دروازہ کھڑکاؤندی، بد قسمتی بار بار کھڑکاؤندی ہے، گیا ویلا ہاتھ نہیں آندا، ہاتھ دا دیتا کام آندا ہے، انہیں ویرا ویلا ننگا دیتا، ویرا فقیر موڑتا، کہندے یا اللہ جنج دا سی انج دے رہن دے، نہیں تے جنج دا ہے سی انج دا کر دے، اے دے وال بھی گئے دا مال بھی گیا، کوڑے اللہ دے نام تے نہ بیالاؤ۔ ایک گاں دا سوال ہے